ہم جو نہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں جس حیثیت میں رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑا بہتر رکھا ہے. جاؤ تو صحیح، ہسپتال بھرے پڑے، لاکھوں لوگ ہیں، علاج ہو رہا ہے، شفا نہیں مل رہی، اور ایسے گھروں میں جاؤ لاکھوں لوگ بستر پہ پڑے ہوئے روزانہ کہتے ہیں کہ یا اللہ موت دے دے، موت نہیں آ رہی. لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس برتن نہیں ہیں کھانے کے لیے، صرف چند کپڑے چتڑے کے لپٹے ہوئے ہیں. جاؤ ان لوگوں کو جا کر کیوں نہیں دیکھتے جو رات کو بنا آشیانے کے سڑکوں کے کنارے سوتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے جن کی زندگی پاگل خانوں میں گزر رہی، جو جیلوں کے اندر بند بیٹھے ہیں؟ اب بھی تمہیں پتا نہیں کہ اللہ نے تمہیں لاکھوں انسانوں سے بہتر زندگی عطا کی ہے. پھر بھی جہاں ہیں وہ قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ. جہاں ہیں وہ نہیں قبول. ہمیں تو پردھان جی کے نام سے پکارا جانا چاہیے، ہمیں تو بہت بڑے عالم کے نام سے پکارا جانا چاہیے، ہمیں تو فلاں ڈگری کے حساب سے اللہ نے جس مقام پہ رکھا کوئی شکر کی بات ہی نہیں. محمد رسول اللہ نے دین دیا صبر والا، شکر والا، الحمدللہ والا، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ نے جن کو رکھا ہی بہتر حال میں ہو وہ اللہ کا شکر نہ ادا کریں اور بدگمانیاں پالتے رہیں. پھر پالیے بدگمانیاں، جتنی بدگمانیاں ہوگی اتنی ٹینشن ہوگی، جتنی ٹینشن ہوگی اتنی نیند کم ہوگی، جتنی نیند کم ہوگی اتنی بیماریاں ہوگی، اور جتنی بیماریاں ہوگی اتنی جلدی قبر کے گڈھے میں چلے جاؤ گے، اتنی جلدی چلے جاؤ گے. کسی نے کیا لینا ہے؟ کیا ہو جی، کیا ہو، کیا پتہ لگے؟ کون سے بڑے ترم خاں جو 24 گھنٹے یہ فطور ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے یوں پکارا جانا چاہیے، مجھے ایسے میرا پروٹوکول ہونا چاہیے. ہم ہیں کیا؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دوپہر کے وقت، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اور کسی مسجد کے، ایک مسجد کے پردھان نہیں ہیں، کسی ایک آدھے محلے کے کونسلر نہیں ہیں، کسی ایک آدھے حلقے کے وہ ایم ایل اے نہیں بنے، کسی ایک آدھی ریاست کے وزیر اعلیٰ نہیں بنے، ایک آدھے ملک کے سربراہ نہیں بنے. ایک وقت میں 65 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کی سلطنت میں درجنوں ملک ہیں، جس کے قلم سے روزانہ لوگوں کو گورنریاں عطا ہوتی ہیں. حالت یہ ہے کہ ایک دن دوپہر کو اچانک گرمی کی شدت میں میٹنگ بلا لی، کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. جو صحابہ قریب کے تھے، کیبنٹ کے اندر تھے، سارے کے سارے بلا لیے. اب جتنے صحابہ ہیں سارے آ گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور یہ تو ہیں ہی سیدنا حضرت عثمان بن عفان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین موجود ہیں. سارے کے سارے آ گئے. بھائی اچانک دوپہر کو کیا بات ہو گئی؟ کسی نئے ملک پہ کوئی حملہ ہو گیا، کسی وزیر کو اتارنا ہے، کسی گورنر کو نیا لگانا ہے. ہوا کیا؟ کہیں کوئی سیلاب آ گیا، کسی ملک میں کوئی طوفان آ گیا، بات کیا ہو گئی بھی اتنی دوپہر کو بنا نماز کے وقت کے دوپہر کو اعلان کر گیا میٹنگ ہے جی آ جاؤ مسجد میں. اب جب سب اکٹھے ہو گئے تو مسلمانوں کے امیر المومنین کھڑے ہوئے. کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اے مجھے مشورہ دینے والے لوگوں، میرے بھائیوں، میں تمہیں اس لیے آج دوپہر کو بلایا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا 10-12 سال کا، ہمارے گھر میں اتنا اناج نہیں ہوتا تھا، تو میری ماں مجھے میری موسی کے گھر بھیجتی تھی. قحط کے دنوں میں، جن دنوں میں فصل نہیں ہوتی تھی، تو ان کا گاؤں مکے سے دور تھا، تو مجھے وہاں چھوڑ آتے تھے. تو میرا جو ماسر تھا نا، وہ مجھے دیکھ کے کہتا تھا اچھا آ گئے ہیں بھوکے، لگتا کھانا ختم ہو گیا ان کے گھر میں. فرمایا وہ مجھے میری موسی کو کہتا تھا ٹھیک ہے اس کو اونٹ چرانے لگاؤ، اور شام کو جب میں اونٹ چرا کے آتا تھا، چرانے جاتا تھا چراگاہ میں، تو مجھے ایک مٹھی کھجوریں یا کبھی ایک مٹھی بادام یا کوئی ایک چیز روزانہ ملتی تھی کھانے کے لیے. اب یہ بات جب صحابہ کو بتائی نا، تو جو برابر کے لوگ تھے، جن کا وقتی ساتھ میں گزرا، بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، وہ کئیوں نے ہنس کے کہا عمر یہ بات بتانے کے لیے آپ نے اتنی دوپہر کو مجھے بلایا، یہ قصہ سنانے کے لیے ہمیں بلایا؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں کیا تمہارے خالق کو؟
یا ہم تمہیں نہیں جانتے؟ ہمیں سب پتا ہے، یہ کیا باتیں تم بتا رہے ہو دوپہر کو؟ اور فرمایا نہیں نہیں، میں تو تمہیں یہ یاد دلا رہا تھا کہ میرے ابو نے ایک دن مجھے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے ان اونٹوں کو لائن میں لگاؤ، منڈی کا وقت ہے، لوگ آئیں گے۔ تو میں نے ایک اونٹ کھڑا کیا، دوسرا کھڑا کیا، جب تیسرا کھڑا کیا تو پہلا ہل گیا، پہلے کو لائن میں لگایا، چوتھے کو کھڑا کیا تو دوسرا نکل گیا، دوسرے کو لائن میں نکالا، اس کو پکڑ کے لایا، پانچواں نکل گیا۔ میرے باپ مجھے بہت دیر دیکھتا رہا، آگے اس نے ایک چپت لگائی، کہنے لگا تجھ سے 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے ہوتے۔ صحابہ نے کہا اے امیر المومنین، یہ آپ کیسی باتیں دوپہر کے وقت کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ باتیں مجھے اس لیے یاد ہو گئی، میں نے تم سب کو اس لیے بلایا، میں آج دوپہر کو گھر جا رہا تھا کھانا کھانے کے لیے نماز کے بعد، تو راستے میں ایک چوراہے پر کچھ لوگ ملے، ان میں غیر ملکی بھی تھے، کچھ ایران سے آئے ہوئے لوگ تھے، کچھ عمان سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ کے کہا یہ امیر المومنین ہے نا، یہ عمر فاروق ہے نا، اس کا جاہ و جلال اتنا ہے، اس کی طاقت اتنی ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، ارے صرف اس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی نئے ملک میں کسی قلعے کو فتح کرنا ہو، اتنا چٹھی پر لکھ کر بھیج دو کہ عمر فاروق چاہتا ہے کہ یہ قلعہ دشمن خالی کرتے ہیں تو اس کی تو فوج کو بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ قلعہ خالی ہو جاتا ہے۔ اتنی ہیبت ہے ان کے نام کی کہ ان کے نام کی وجہ سے چوریاں نہیں ہوتی، ان کے نام کی وجہ سے ایک عورت اگر پیدل چلتی ہے تو اس کا زیور کوئی نہیں چھین سکتا۔ فرمایا جب میں نے یہ بات سنی نا تو میرے دل میں آیا عمر وہ یار تو بہت بڑا بندہ بن گیا، تم سب کو اس لیے بلایا اس دوپہر میں کہ میں اپنی اوقات یاد کر سکوں کہ ہم اصل میں تھے کیا، اور یہ جو عزتیں اللہ نے ہم کو عطا کری ہیں، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم خان صاحب ہیں، ہم قریشی صاحب ہیں، ہم سلمانی صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ہم گاڑے صاحب ہیں، ہم میر صاحب ہیں، ہم ڈار صاحب ہیں، تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہماری اوقات کچھ نہیں تھی، یہ جتنی عزتیں دی ہیں یہ محمد الرسول اللہ نے عطا فرمائی۔ لوگ ہمیں پوچھتے نہیں تھے، گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ غریب کی اہمیت نہیں تھی دنیا میں۔ آج وہ لوگ اترائیں جن کو رسول اللہ نے عزت دی ہو، وہ لوگ بدگمانیاں کریں جن کے پاس عزت ہی اسلام کی ہو، وہ چھوا چھوت کی بات کریں جن کو اسلام نے ایک سب میں بٹھایا ہو، وہ برادری واد پر شادیوں کی بات کریں جن کو کل تک اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اپنی اونٹ میں لینے والا نہیں تھا، اپنی بغل میں لینے والا نہیں تھا، وہ ایسی باتیں کریں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عمر تو بات تو ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا جو معیار ہے، ہماری دنیا کے سامنے جو عزتیں ہیں، اللہ کے قریب جو ہماری بات ہے، جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہمارے پاس جو زندگیاں، ہمارے پاس جو ہے، یہ سب تو سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہیں جی؟ ہم نے دین کو رکھ دیا سائیڈ والی جیب میں ایک ٹوپی کی طرح کہ بس جب ضرورت ہو تو نکال کے اوڑھ لو، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو واپس اس کو پاکٹ کے اندر ڈال لو۔ ہم اتنے بدگمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، اس چکر میں نہ پڑو، اور رسول اللہ نے عزتیں بانٹی، ہم عزت بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنی ذاتی زندگی دیکھیں، سب لوگ، کیا ہم نے کسی کو عزت بانٹی ہے؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹوں کو عزت دے رہا ہے؟ کیا ایک بیٹا اپنے باپ کو عزت دے رہا ہے؟ کیا ایک بھائی اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے؟ کیا ایک مالک اپنے مزدور کی صفت کرتا ہے؟ کیا ایک خریدار اپنے بیپاری کی تعریف کرتا ہے؟ ارے نبی علیہ السلام کو دیکھو کیا بات ہے، فرمایا جو مزدور ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا جو اچھا بادشاہ ہے نا اللہ اس سے بڑا راضی ہے، فرمایا جو رزق حلال کماتا ہے نا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، فرمایا جو بیٹیوں کا باپ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، فرمایا جو بیٹی ہے نا یہ اللہ کی رحمت ہے، فرمایا جو بیٹا ہے نا یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کے اس کا نام بلند کرنے والا ہے، فرمایا جو پڑوسی ہے نا یہ سکے بھائی کی طرح ہے، فرمایا جو بیمار کی تیمار دردی کرنا چاہے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ بتا تو لگے کیا ہم بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں؟
کیا ہم نے بھی کبھی کہا کسی کو بیٹھ کے کہ ہم اپنی ماں سے بڑے راضی ہیں، ہم اپنے باپ سے بڑے راضی ہیں؟ کیا ہم نے سوائے شکووں کے، سوائے تنقید کے، ایک مکھی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ 90% لوگ پورے جسم کو چھوڑ کے جہاں زخم ہے بس اسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ علماء کی برائی، اپنے لیڈران کی برائی، اپنے افسران کی برائی، اپنے بھائیوں کی برائی، اپنے پڑوسیوں کی برائی، اپنی بیوی کی برائی، اپنے بچوں کی برائی۔ کوئی تو ہو جس کے ساتھ تم وفادار ہو، جس کو کہو کہ میں تیرا ہوں تو میرا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جھانکے تو صحیح میاں صاحب کبھی اس گریبان میں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جج نہیں لگا دیا۔ کئی لوگ بیٹھتے ہیں، میں سنتا ہوں اکثر کہ جی فلاں مسلک والے، فلاں مسلک والے۔ اللہ کے بندے اس مسلک کو چھوڑو۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت مولانا مفتی عبد الوحید صاحب بٹھنڈی جموں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی مادری زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، مادری زبان میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے حضرت مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ اگر کسی کو مسلمان بنانا ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کو مسلمان کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو مفتی فیض الوحیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے کہ بھائی اگر کسی کو مسلمان کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا، پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا۔ کہنے لگا نہیں حضرت، جیسے میں ہوں، آپ مجھے دیکھیں نا، جیسے میں ہوں، میں نے کسی کو اگر کلمہ پڑھوا، فرمایا تیری تو بات کر رہا ہوں، تیری بات کر رہا ہوں، مجھے یہ تو بتا فجر کی نماز پڑھی؟ فرمایا حضرت وہ تو میں پڑھی نہیں جاتی۔ تو فرمایا رسول اللہ تو کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے باہر ہے۔ اور 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کی، جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے کی نمازیں چھوڑ دی، فرمایا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اولاد حرام کی ہے۔ پڑھیے 11ویں والے پیر کے جتنے عاشق ہیں ان کو جا کے پہلے، اور فرمایا ایسا بندہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ تو مفتی فیض الوحیدی صاحب نے فرمایا کہ پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا۔ حضرت جیسے میں، فرمایا فجر کی نماز پڑھی نہیں، ظہر پڑھتے ہو نہیں، کس بات کی دعویٰ ہے کہ ہم بہترین مسلمان ہیں؟ بہترین مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کا کہنا ماننا ہوگا، اور رسول اللہ کا کہنا سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تاکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو بدگمانی سے بچا دے، نماز آپ کے خیالات کو اچھا کر دے، نماز آپ کے کردار کو اچھا کر دے، نماز آپ کے لب و لہجوں کو اچھا کر دے۔ تو جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں نا بھی ٹینشن سے بچنا ہے، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ رات کو آرام سے سونا ہے، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو روگ ہیں وہ دور ہو جائیں، تو بدگمانی دور کرنے کا بہترین طریقہ اللہ حضور کے، اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ہے۔ اپنے دل کو پاک کرنا اور دوسروں کی تعریف کی ہمت کرنا۔ اسلام نے کہا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت کیجیے۔ کئیوں میں ہمت نہیں نہ ہوتی تعریف کرنے کی، کہتے نہیں ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے اس کی برائی کرنی ہے۔ تو اگر آپ ایسی برائی کر رہے ہیں جو اس بندے میں ہے نہیں، اس بندے میں ہے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اس بادشاہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے کسی رشتہ دار کو بلاؤ، رشتہ دار سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہیں، تو ابو سفیان اس دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بادشاہ کے قریب تھے، پہنچے تو بادشاہ نے کہا رشتہ دار بلاؤ۔ رشتہ دار بلائے گا، بتائے گا کہ یہ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ رشتہ داروں کو اصلیت پتہ ہوتی ہے، اور رشتہ دار سارے تو اچھے نہیں نہ ہوتے۔ لیکن سنو حضرت ابو سفیان نے کیا کیا، فرمایا میں تو رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس نے مجھے رسول اللہ کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے، فرمایا بڑی کوشش کے باوجود کوئی ایسی بات ہی نہیں ملی جو نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات ہے۔ کوئی بات ہوتی تو بتاتے، کوئی ہوگی تو بتائیں گے۔ آج کل تو اچھا کام شروع ہو گیا نا، رشتہ داروں نے بھی، یاروں دوستوں نے بھی نماز اپنی پڑھتے ہیں، کھاتے میں دوسرے کی لکھوا رہے ہیں، صدقہ خود دے رہے ہیں، کھاتے میں دوسرے کی لکھوا رہے ہیں۔
آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز اپنی پڑھتے ہیں، کھاتے میں دوسرے کے لکھواتے ہیں. بھائی اب جس کی برائی کرو گے، جس پہ الزام لگاؤ گے، اس میں وہ برائی نہیں ہے تو یہ تمہاری نمازوں کا اجر تو اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا نا جی. یا آپ کی نیکیوں کا ثواب تو اسی کو ملنے والا ہے نا، آپ تو پھر کنگلے کے کنگلے ہی. تو اس لیے کوشش کریں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ خوبصورت معاشرہ بنے. کیسا جی؟ کیسا معاشرہ بنے؟ خوبصورت. اگر میں اس بات کو آگے لے چلوں تو بہت لمبی گفتگو چاہیے، اور یہ گفتگو جا کے سیدھی پارلیمنٹ پر ختم ہوگی کہ کس طرح آپ اس عادت کو اپنا کے عزت دارانہ طریقے سے اقتدار میں حصے دار بن سکتے ہیں. آپ اس بیماری کو چھوٹی بیماری نہ سمجھیے. یہ جو غیبت کی بیماری ہے اور بدگمانی کی بیماری ہے اور حسد کی بیماری ہے، اس نے صرف آپ کی صحت کو نہیں نقصان پہنچایا، آپ کی اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی سیاسی طاقت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی جماعت کی نماز کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے شادی بیاہوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے محلے کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ ہم دوسرے سے بدگمان ہیں؟ نہیں، بدگمان ہونے سے رابطے ٹوٹ گئے ہیں. بدگمان ہونے سے رابطے ٹوٹ گئے ہیں، بدگمان ہونے سے طاقت بکھر گئی ہے، بدگمان ہونے سے رشتے میں کھٹاس آ گئی ہے، بدگمان ہونے سے ہوا اکھڑ گئی ہے، اب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے کہ بہت چھوٹی بیماری ہے؟ نہیں نہیں نہیں. کہتے ہیں نا، گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا. کہتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے جی؟ قبض ہے پیٹ میں. اگر یہ ٹھیک نہ ہونا تو پہلے پھیپھڑوں کو خراب کرتی ہے، پھر گردے کو خراب کرتی ہے، پھر دل کی بیماری لگاتی ہے، پھر کینسر کی بیماری لگاتی ہے، پھر گٹھیے کی بیماری لگاتی ہے. اور وہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں صرف قبض ہی. ارے نہیں، یہ جو بیماری کی ابتدا ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اسی طرح جو بدگمانی ہے، اسی طرح جو حسد ہے، اسی طرح دوسروں کے دلوں میں جو آپ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، اس نے آپ کے کاروبار کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کے رشتوں کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کی سیاسی طاقت کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کی انفرادی طاقت کو بخیر دیا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی زیادہ بدگمانی کو دل میں سے ختم کریں گے، اللہ اتنی عزت عطا فرمائیں گے، اللہ اتنی طاقت عطا فرمائیں گے، اتنے وسائل عطا فرمائیں گے، اور دل کو سکون پہنچ جائے گا. اس کے بعد جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے اللہ اس پہ اور مجھے، آپ کو اور مجھے سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.